سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ زیادہ اسی پہ ہوتے ہیں کہ کن لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں۔ جس طرح آئے دن کبھی عیسائیوں پر، کبھی ہندوؤں پر، کبھی احمدیوں پر ایسے ایسے ظلم کیے جاتے ہیں کہ اگر میں وہ تمام بیان کرنے لگوں تو الگ الگ داستان پہ میرا خیال ہے کئی دن لگ جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم سچ اور حق کی آواز کے لیے پروگرام کرتے ہیں تو کچھ لوگ کامنٹس میں آ کے تو لکھ جاتے ہیں جی کافر کافر کافر، کوئی لکھ جاتا قادیانی کافر، کوئی کچھ کوئی سمجھ سے باہر ہے اور غیر اخلاقی چیزیں لکھتے ہیں۔ ہم نے یہ کامنٹس بند کیے ہوئے تھے، مگر میں نے سوچا کہ دیکھے کہ ہمارے لوگوں میں کوئی شعور آیا، کوئی سمجھ آئی ہے، کوئی عقل موت آئی ہے، مگر دور دور تک اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے، جب بھی آپ آواز اٹھائیں گے حق اور سچ کی، کل یہی پروگرام ہم نے کیا تھا کہ وہاں پہ مسجد میں ایک ایسا کام کیا ہی کیا جو غیر اسلامی تھا۔ ناچ گانے کی محفل کی گئی مسجد کی بیسمنٹ تھی، اور وہاں پہ جو قاری تھا اس کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی۔ اب جو خطرناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پنجاب گورنمنٹ تجاوزات جو آپریشن چل رہا ہے اس پر جو پریشانی کی بات ہے کہ مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ احمدی مسجد ہو یا کوئی بھی مسجد ہی ہے، اور ہم تو ہر مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ ہر مذہبی کوئی بھی مذہبی جماعت ہے یا کوئی بھی دین ہے، ان کی عبادت گاہ کا احترام کرنا فرض ہے۔ یہ مساجد جو گرائی جا رہی ہیں، پھر ان کے گنبد گرائے جا رہے، اور وہاں پہ جو ختم نبوت کے مجاہد یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کے جذبات کو کچھ نہیں ہو رہا۔ ان کے جذبات بالکل مدھم پڑے ہوئے ہیں۔ بندہ ہوتا ہی ہے نا کہ احتجاج کرے، کوئی بات چیت کرے کوئی ان سے کہ جناب یہ مسجد آپ کیوں گرا رہے، اور پھر یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا، اگر ان کو کسی اور جگہ سے دعوت نامہ ملے فری میں اور یہ بھاگ کے وہاں پہ جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ان کے جذبات کو کوئی پریشانی نہیں دور ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مساجد اگر غیر قانونی بنی ہے تو کیوں بنی گئی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اور کس نے بنوائی، کس نے اجازت دی؟ اتنی دیر تک جب مسجد بن رہی تھی تو پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ ان کی آنکھوں میں ککرے پڑے ہوئے تھے، خاموش کیوں ہوتی؟ نظر نہیں آ رہے تھے ان کے لوگوں کو؟ جو پاکستان کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر بندے کی یہ سوچ ہے کہ میں نے صرف اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو آپ کے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، مٹی ڈالو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور جب یہ لوگ بڑے بڑے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے ممالک میں جا کے زندگی گزارتے ہیں تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہم نے غیر قانونی کام کیے تھے، ہم نے کیا کیا تھا۔ اور یہی انجام آج پاکستان، پنجاب ہو یا دوسرے صوبے، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اتنی دکانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، کسی کو اس وقت خیال نہیں آیا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ کتنی دیر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی، لیکن کیونکہ ایک ڈرامہ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ظاہر ہے کسی کام پہ تو لگانا ہے نا، لائن میں تو لگانا ہے نا۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کوئی ٹکٹ لے رہے تھے تو وہاں بھی لائن لگی ہوئی تھی۔ پاکستانیوں آپ کی قسمت میں ہی لائن ہے، اور انہوں نے لائن میں اس لیے لگایا ہوا آپ کو کہ آپ پھر مصروف رہتے ہیں، آپ کا دماغ جو جس قابل ہے اس وہیں پہ رکھا ہوا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ناظرین، وہاں پہ جو مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس پر میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، نہ پارلیمنٹ میں اٹھ رہی ہے، نہ ویسے ہی کسی کا ضمیر جاگ رہا ہے، نہ کسی کے جذبات جاگ رہے ہیں۔ سب کچھ اس وقت سمجھیں کہ بالکل سو رہا ہے، ایسے ہی ہے جیسے مر ہی گئے، جیسے غرق نہیں ہو جاتا بندہ۔ یہ آپ نے دیکھا اکثر سمندر میں جہاز غرق ہو جاتے ہیں، لوگ غرق ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بولنا۔ تو سسٹم جو ہے غرق ہو چکا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا سمجھدار بندہ نہیں جو اس چیز کا مشورہ دے کہ آپ نے جناب یہ جو غیر قانونی چلو مسجد بنی ہوئی ہے تو اسے لیگل کر دیں۔ آپ کی گورنمنٹ بھی تو
ہمارے ان صاحب نے لیگل کی ہوئی ہے نا، جو غیر قانونی آئی ہوئی ہے. آپ کی پارلیمنٹ بھی غیر قانونی ہے، آپ کا سینٹ بھی غیر قانونی ہے، آپ کے جج بھی غیر قانونی، آپ کی پولیس بھی غیر قانونی. تو یہ سب غیر قانونی سسٹم چل رہا ہے. بجلی چور آپ روزانہ پکڑتے ہیں بڑے بڑے. تو اگر مساجد آپ نے آنکھیں بند کی اور بن گئی تو ان کو آپ کہ جی ٹھیک ہے یہاں پہ اجازت ہے، کوئی نہیں، اس کو لیگل کر دے، اپنے سسٹم میں لے لے گورنمنٹ. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کو اصل میں مسجد ہو یا کوئی بھی عبادت گاہ ہو اس سے دلچسپی نہیں. ان کو دلچسپی ہے تو اپنی گورنمنٹ سے دلچسپی ہے، اپنے اقتدار کے لیے انہیں دلچسپی ہے. اور جب آپ نے دیکھا ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا تو یہ بیمار ہو جاتے. 2-2.5-3 سال ہو گئے، سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. نہ شباز شریف بیمار ہوا، نہ زرداری ہوا، نہ مداری ہوا، نہ نواز شریف ہوا، نہ مریم ہوئی، نہ اور کوئی ہوا، نہ وہ تالپور ہوئی. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹوں کی دنیا ہے، منافقوں کی دنیا ہے. یہ جو لوگ کافر کے فتوے دیتے ہیں آ کے یہاں پہ لوگوں کو، کبھی انہوں نے غور کیا کہ آپ کو مسلمان کو سمجھتا ہے؟ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جس طرح پہ آپ نے اسلام کو پہنچا دیا ہوا ہے. آج دیکھ لے، کسی جگہ بھی چلے جائے، یہ یورپ میں آپ آ جائیں، یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی بھی، میں نے دیکھا اس دن کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، سارے ڈر گئے. یہ گورے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے. جو چیزیں آپ نے لوگوں کو میسج دیا ہے نا، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. کافر قادیانی کافر، فلاں شیعہ کافر، سنی کافر. اب آپس میں آپ ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے رہے کہ بڑا صحیح آپ کو جو ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آپ کو مسلمان ہیں، آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے. بڑی ہی تکلیف دہ حالات اس وقت پاکستان چل رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق کافی مساجد کو نقصان پہنچایا گیا. یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور میں پنجاب گورنمنٹ کو یہ توجہ تو دلا سکتا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اور بھی مساجد جو ہے ان کو اسی طرح کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بن رہا ہے. اور کوئی آپ کا بندہ جو ہے وہاں پہ بولنے کا نہیں. آپ وہاں پہ سارا کچھ لکھا ہوا روزانہ بتاتے ہیں، اسلامی جو بھی آیات ہے وہ لکھی ہوئی ہے، مگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا. کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا. مجھے آج ایک یاد آ گئی بات. یہاں ایک بندے کے ساتھ ایک دفعہ میں نے پروگرام کیا تو وہ جیلر تھا پاکستان میں. میں نے اس سے بات چیت کی تو وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا عجیب ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ ہمارے جو بڑے سپریڈنٹ تھے، اس سے بڑا کوئی ہوگا آفیسر، اس نے دورہ کرنا تھا جیل کا. اور پھر ہوا یہ کہ وہاں پہ ظاہر ہے جیل میں قیدی بھی، جو مولوی بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں. اور پرابلم یہ ہوئی کہ وہاں پہ کسی کو قرآن مجید کی جو آیات تھی اس کو لکھنا نہیں آ رہا تھا اچھے طریقے کے ساتھ. اور پھر بڑی پریشانی بنی. جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہمیں نہیں لکھنی آتی. وہاں پہ وہ پھر جیلر مجھے کہنے لگا کہ کوئی احمدی تھے، انہوں نے ہماری مدد کی اور وہ جو بھی مسئلہ تھا اس کو حل کیا. تو جو لوگ بھی وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے باہر دیکھ رہے کہ مساجد پہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کو بیچاروں کو اس چیز کا علم ہی نہیں دیا گیا. ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں دی گئی، ان کو اتنا شعور ہی نہیں دیا گیا، اتنی عقل ہی نہیں دی گئی، اتنی تعلیم بھی نہیں دی گئی. تو وہاں پہ آپ اندازہ لگائے کہ جس ملک کی یہ حالت ہو چکی ہو، وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہاں دوسروں کو تو کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنی حالت اگر دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اسلام نظر آتا ہے. آج ہی کل ہی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت وہ وہاں بک رہا ہے اور بڑی تعداد میں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں گدھوں کا گوشت، کتے کا گوشت، مینڈک کا گوشت، یہ سب وہ قیمہ بنا بنا کے آپ کو کھلا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ظاہر ہے جب آپ کے جسم میں پاک خوراک نہیں جائے گی اس کے بعد بیڑا گرک. میرا خیال، اور میں اب کیا بتاؤں آپ کو.
کہاں سے آپ کو شعور آئے گا، کہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا، کہاں سے عقل موت آئے گی؟ جس ملک میں جو بیچنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، سور کا گوشت جو بیچ رہے ہیں یا کتوں کا گوشت بیچ رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے لیے انہیں بلائے، وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے نعرے لگانے کے لیے۔ وہ ان کو کہو آؤ، وہاں احمدیوں کی مسجد ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، بڑی گولی کی طرح ہے، کام چھوڑ کے آ جائے گا، مٹی پود دیہڑی پہ یہ کام ضروری ہے، نعرے لگوا لو ان سے۔ یہ حالت بن چکی ہے۔ تو کامنٹس میں آپ جو مرضی لکھتے رہے، اسی وقت ہماری ٹیم ڈیلیٹ کر دیتی ہے، 1 سیکنڈ میں، ایسا ہم نے سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو کسی مذہب کے خلاف بھی ہم یہاں پہ یہ نہیں اجازت دیتے اپنے چینل پہ، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، احمدی ہو، یا اہل سنت ہو، شیعہ ہو، کہ کوئی بھی ایسے الفاظ لکھے جائے۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔